حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس تشریف لائے۔ ان قبروں والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو کسی مشکل اور بھاری بات میں عذاب نہیں ہو رہا ہے، ہاں بلکہ مشکل اور بھاری بات میں عذاب ہو رہا ہے۔ ایک تو لوگوں کی غیبت کرتا تھا اور دوسرا پیشاب سے اپنے کو نہ بچاتا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یا دو تازہ چھڑیاں منگوائیں، ان کو توڑا اور ہر ٹکڑے کے متعلق حکم دیا اور وہ قبر پر گاڑ دی گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بات یہ ہے کہ ان کا کچھ عذاب ہلکا ہو جائے گا جب تک یہ تر رہیں گی یا گیلی نہ ہو، جب تک خشک نہ ہوں گی۔ اس حدیث پاک میں کئی باتیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دو قبروں کے پاس سے گزرتے وقت ان قبروں والوں کا عذاب ہونا یہ کشف سے معلوم ہوا۔ کشف کا معنی ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز کو اللہ تعالیٰ بندے کے سامنے کھول دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات ظاہر فرما دی کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب کی وجہ بیان فرمائی۔ یہاں لفظ ہیں انہما لا يعذبان فی کبیر و بلا، جن کا مفہوم یہ ہے کہ یہ دونوں کسی بڑے کام میں عذاب نہیں دیے جا رہے۔ پھر فرمایا کیوں نہیں، بڑا ہی کام تھا۔ دونوں الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا گناہ نہیں تھا کہ جسے بچنا مشکل ہوتا، لیکن حقیقت کے اعتبار سے بڑا گناہ تھا۔ ایسا بڑا نہیں تھا کہ جسے بچنا مشکل ہوتا، لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ بڑا تھا۔ اما احدہما فکان یغتاب الناس، ایک کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا۔ غیبت کا معنی ہے کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی وہ کمی اور عیب اور برائی بیان کرنا جو اس کے اندر ہو، اس کو اس کی پیٹھ پیچھے بیان کرنا۔ ذکر کا اخاک کا بما یکرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں اس کی تعریف فرمائی غیبت کی کہ غیبت کیا ہے؟ تو اپنے بھائی کا پیٹھ پیچھے ایسا تذکرہ کرے جو اس کو پسند نہ ہو، اور اگر ایسی بات بیان کرتا ہے آدمی جو اس میں ہے ہی نہیں تو وہ غیبت نہیں، وہ تو بہتان ہے۔ غیبت بہت بڑا گناہ ہے، اس وجہ سے عذاب ہو رہا تھا، اور بہتان اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ مشکل گناہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا زنا سے زیادہ مشکل کیوں ہے؟ فرمایا اگر آدمی سے خدا نخواستہ زنا ہو گیا اور پھر سچے دل سے توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، اور اگر غیبت کی ہوگی تو جب تک وہ شخص معاف نہیں کرے گا جس کی غیبت کی
تب تک اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کریں گے، اور بندے سے معاف کرانا بڑا مشکل ہے۔ دوسرا فرمایا، وہ جو دوسرا آدمی تھا جس کو عذاب ہو رہا ہے، فَكَانَ لَا يَتَعَذَّى مِنَ الْبَوْلِ، وہ پیشاب کو گندی چیز نہیں سمجھتا تھا، اسے پرہیز نہیں کرتا تھا، تو اس کے جسم کپڑوں پر پیشاب کے چھینٹے آتے رہتے تھے اور وہ لاپرواہی کرتا تھا۔ معلوم ہوا کہ پیشاب سے بچنا بھی ضروری ہے، اور پیشاب سے احتیاط نہ کرنا یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب سے پرہیز کیا کرے کیونکہ اکثر عذاب قبر اسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑیاں منگوا کے وہ قبر پر، ہر ایک کی قبر پر گاڑ دی، اور فرمایا جب تک یہ گیلی رہیں گی یعنی خشک نہ ہوں گی، اس وقت تک ان کا عذاب ہلکا رہے گا۔ یہ عام بات نہیں ہے، دوسری حدیثوں میں تفصیل آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذاب سے متعلق اللہ سے درخواست کی، تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست کو قبول فرما کے فرمایا کہ چلو آپ کھجور کی چھڑیاں رکھ دیں، آپ کی سفارش اتنی قبول ہے کہ جب تک یہ تر رہیں گی عذاب نہیں ہوگا۔ تو یہ حضور کی سفارش کی برکت سے، ورنہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ بھی چھڑیاں رکھا کریں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا یہ اکا دکا دفعہ کا واقعہ ہے۔ عمل کے قابل وہ ہوتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر ہی سنت ہو، اکثر ہی سنت۔ پھر یہ ہے کہ کئی لوگ اس سے دلیل پکڑتے ہیں کہ بزرگوں کی قبروں پر پھول چڑھانا بھی جائز ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ اسے اگر پھول چڑھانا جائز ثابت ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ اولیاء اللہ کو قبروں میں عذاب ہو رہا ہوتا ہے۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس لیے ڈالا کہ ان کو عذاب ہو رہا تھا، تو تم کو بھی پتہ چلتا ہے کہ قبروں پر عذاب ہو رہا ہے، پھر ولی اللہ کیسے مانتے ہیں؟ پھر یہ ہے کہ تمہیں کشف کیسے ہوتا ہے؟ کوئی آدمی اپنے متعلق کشف کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ بہرحال یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، آپ کی سفارش کی برکت تھی اور آپ کے ہاتھ مبارک کی برکت تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہر ایک کے لیے قابل عمل ہے۔